مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ معارج میں بیان یہ چل رہا تھا کہ بھائی قیامت کب آئے گی۔ یہ کیا ہے ابھی؟ میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں بٹن بند کر لو، چلو اس بہانے بٹن بھی بند ہو گیا۔ تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ بھائی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے، یہ کب اس کا ٹائم متعین ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، انہا لظی نزاعۃ للشوی، جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا۔ وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا۔ ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں۔ آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جب منہ موڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر لیتے ہیں آپ۔ تدعو یعنی پکارے گی، یہ جہنم بلائے گی۔ بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا، پلاسٹک رکھ دیں، چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا۔ بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف؟ جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی۔ پہلی برائی من ادبر وتولی، جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا، پیٹھ دکھائے گا۔ وتولی اور منہ موڑے گا، اعراض کرے گا۔ آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا، یہ صرف نافرمان نہیں ہیں، یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اس پہ مطمئن ہے۔ آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا، بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا، پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں، تو لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں، اور گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے، صحت کا تو ہے ہی نہیں۔ تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے، پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں، کمانے کی فکر میں لگتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دو آپ، یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ، چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری جملہ ہے۔ کیا کہہ دیا تو نے؟
ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں, پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں, اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں. تو کیا کرے بھائی پھر یہ لوگ نا, یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں, متاثر ہو گئے ہیں, اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں. تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے نا, وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا, کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا, یہ گوروں کے ایتھیس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا, گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر, وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا, یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا, ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, مذہب غلط ہے, تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے ہے جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ, پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے, یہ کہہ رہا ہے نہیں چرائے, تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی, وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں, دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے, میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا, اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے, نہ حنفیت کی چھاپ ہے, نہ شافیت کی چھاپ ہے, نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. ابھی میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیس لوگ ہیں نا, جو دیسی ایتھیسٹ ہیں, جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے, کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب, جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے, بھائی یہ کیا ہے یار, یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ, اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں, لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو, وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے, ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا, یہ ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا, دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا, ہم نیوٹرل ہیں, ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا,
تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے تو ایک رائے قائم ہو گئی. پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق, جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں, تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, مشہور قول ہے امام حنیفہ کا, بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے, ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے, اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے, بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی, لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے, ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے, امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل. اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں, پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں, پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے, یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا, تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے, ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. بھئی ایک چیز رہ جائے گی, بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے, ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو, یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. تو جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ, کامن سینس کیا کہتی ہے, 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے, اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں, صدیوں چلی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے, اس کو فالو کرتے رہے, ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا. تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی اس میں. تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے, امام شافعی نے بھی. اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا, اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں حل ہو رہا, کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو برا بھلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں, آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار, جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے, بھائی یہ تو حنفی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں, تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں, حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں, اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں, تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں, حنفی ہیں.
حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے, وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے, وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے, وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے, ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے. نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ہم تو نیوٹرل ہے, ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا, اب ایک سواد کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے. دواد اور دعا ہے کہ دواد ہے. اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا, ایک عالم کا بیان آیا کہ بھائی یہ دواد ہے, دال کی طرح ہے. میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ وا کی مشابہ ہے. اور ایک اور کیا نام ہے ان کا, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے نا, ان کا بھی بیان آیا کہ یہ وا کے مشابہ, وا کے مشابہ. اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا, تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی. وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی. یاد رکھو, نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے, وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا, ایک فریق بن گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں. وہ جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا. اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا, تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے سواد دواد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا, کہ کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب 3 کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کرے گا, فیصلہ, کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں, غلط ہیں. تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے, کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا, تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے. کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے, کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا. اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں, تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو. تو یہ جو منجن بکھ رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے, یہ منجن ہی غلط ہے. یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ. یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا. بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں, اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیسٹ اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں. ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو, مسلم اللہ کہتے ہیں اور انگریز گاڈ کہتے ہیں. خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے, دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں, ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں. تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں, یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ سارے کیا ہیں, غلط ہے. تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے, میں نام نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھو یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاف, حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کریٹر ہے. اور انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں, ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں, پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں, ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو, کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی. دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے, یہودیت کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم کو, موسیٰ علیہ السلام اور یوسف, یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے, یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے, اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے, دیکھا ان کے کلپ, جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے, وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے
اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی ایک خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے ورقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت, یہودیت, مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ, یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے, اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں, یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی, یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو, یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے, بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرس کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ 3 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں, ناحق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں 2 آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں, کوئی کہہ رہے ایک ہے, کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے, مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں, ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد زنا ہے, نقل کفر, کفر نباشت.
اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ فری تھنکر کیا؟ اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح میں ہوں، صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے؟ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے، تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر، وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا، تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو، کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو؟ آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو. اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے. یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے، تمہارے تو اتنی جنگیں، تمہاری تو، ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو. بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں، فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا. تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے، کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. تلوار کی طاقت سے ہوں گے، وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے. وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا، کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا، اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ نہیں رہنا چاہتی. وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح، تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا، تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو. اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی، میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی، آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے. ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا، لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے. آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں.
تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ, اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے, صبر کرے وہ, کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے, ظہر کے بعد, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں, آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر. اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو, دلائل سے نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا, مجھے پتا تھا ان کے 6-7, میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں, اب آپ میرے پاس آؤ گے, بھائی میں ساری زندگی پہ بیوقوف ہوں, میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. اب جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا, کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے, میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا, اس لحاظ سے تو ہوگی, وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا, یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے, یار وائف ہے میری, جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے, اور جو ہے کیا نام ہے, ایک میں چھوڑ دوں گا, بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں, عزت کا, اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے, گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی, میں پاگل ہوں, میں 10 بچے پیدا کر کے, یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی, وہ جب نہیں, وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں, آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں, تو پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تمہیں, تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے, تو تم چلی جانا, اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے. تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا, تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے, بڑی نیک ہے, یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں, نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے, آج برا ہے کل کیا ہو جائے, توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی, یہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا, آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں, چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیثیں پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا, وہ چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی, جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا, اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ اس سے لڑ رہے ہیں, یہ فلانے سے لڑ رہا ہے, یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے, اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں,
تو اب میں نیوٹرل ہوں گا, میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا, جو خدا کو ماننے والے بھی ختم, خدا کا انکار کرنے والے بھی, پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی, پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی, پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں, تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے, نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے یہ تمہارا باپ ہے, کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے, اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے, یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے, یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا. تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان. نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ. وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے؟ کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں. ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہے. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. کیوں؟ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا. میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا. فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا؟ پیرالل چلتا رہے گا. تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے, کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا. تبھی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا. تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے, اسلام پہ آ نہیں رہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے. تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے, میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے, ان میں کیا بن گئے؟ فرقے. اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ
حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتا ہے بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈھمکانا غلط, ہوتی ہے یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو آپ. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہے کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں, غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان جس چیز کی سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے, میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم ابھی چھوڑو, پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے, آپ کو صحیح بات بتاؤں میں, علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی, ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں. تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا, وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, تو پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولوی تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا, اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے ہیں, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں, نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرفت چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی, المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس کے دلائل دیکھے, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے, خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں. اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا, پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا, وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا, بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں, بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا, کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا, نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں, تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں.
تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں, بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا, انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں, ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام محمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا, اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی؟ پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے, نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے, کیونکہ مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے, میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے, مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا, کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے, ان کو کیا لیبل لگایا, قرآن. بھائی کیا کرنا ہے, قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے, 200-300 سال کے بعد, 150 سال, کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں, عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے, امام بخاری بھی اجمی تھے, بخارا سمرقند کے, روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا, تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں, انہوں نے سارا معاذ اللہ وہی کہ منجن بیچے ہیں لوگوں کو. مقصد کیا تھا, قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے, ادھر یہ آ رہا ہے, ادھر یہ آ رہا ہے, ادھر یوں آ رہا ہے, ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا, پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا, وہ پتہ ہے بات, میں تو بچپن میں بھی گیا ہوں ان لوگوں کے پاس. وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے. منکرین حدیث سے جب آپ ملو گے نا, اللہ ایسے نکالے گا آدمی, کہے گا بھائی. ایک لیفٹنٹ کمانڈر نیوی کے ریٹائر تھے, وہ منکر حدیث تھا. وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی تھا ہمارے محلے میں. اور پیس لونگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی, محبت دنیا میں پھیلانا. کام سارا نفرتوں والا, لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے, PLO. مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ, تو شکر ہے میں نہیں بنا. میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے بھائی. یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں, محبت پھیلا رہے ہیں, ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے. حدیث رفع الدین کرنے کی بھی ہے, نہیں کرنے کی بھی ہے, زور سے آمین کی بھی ہے, آہستہ آمین کی بھی ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے, امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے. اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے. او بھائی اصل کیا ہے, قرآن. قرآن اللہ, ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ, اللہ. پھر اللہ بہت بڑا, اتنی 10 منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی. ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے وڑکے سب برباد ہو رہے تھے. میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا, ہمارے علماء صلاح سے ہمارے تعلق رہے, میں اس کا اندازہ ہو گیا, میں نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں تو پھر مختصر بات, مجھے پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکر حدیث کے خلاف, لیکن میں نے تو 2-3 چیزوں میں پکڑ لیا اس کو نا. میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے, تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئیں. تو جو قرآن نے کہا نبی تشریح کریں گے وہ کدھر ہے, پھر وہ لے آؤ. تو میں پھر اب وہ یہیں پہ پھنس گیا. میرا پھر مناظرہ بعد میں بھی ایک آڈیو پڑا ہوا ہے اسی پہ, اس میں بھی میں نے اسی پہ پھنسایا تھا. میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا, قرآن ہی کو مان رہے ہیں نا, چلو قرآن ہو گیا نا, اللہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ, ہم نے اللہ کو مان لیا, جل جلالہ اور اما نوالو, پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا وہ. اور صبح و شام مولویوں کے خلاف. ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلظات بکے نہیں. ابے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں. یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے. اب اس سے لوگ یار انڈا, اس نے کہا یہ تو غلیظ پانی سے بنتا ہے. بس کچھ تھوڑا سا نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں, آزاد خیال نہیں ہے. ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو. نہیں, بہت پرہیزگار ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو ہم نے کیوں, لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لونگ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو, اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیبل یہ تھا محبت, محبت, باتیں بڑی محبت کی, خدمت کرو, لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی.
گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں, میں کیوں مسلم کو مانوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں. ایک نفرتیں. کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیدرنگ کی مسلمانوں کی, گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کے مولوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پھر ایک اور صاحب آئے, ایک وہ اہل حدیث تھے. سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, میں بار بار بتا رہا ہوں. اہل حدیث میں مولانا ابتسام الہی اور احتشام الہی ظہیر صاحب جیسے معتدل لوگ بھی. ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری زندگی ترک رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا ہشام الہی ظہیر انہوں نے تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو. یہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ. کہہ رہے ہیں اس بندے کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں, یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور جو اجتماعی ٹاسک ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن فتنہ پرست بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث آ گیا ہمارے محلے میں, اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے, بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے, بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے. میری بھی اس سے بحثیں ہوئی. تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں, یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں, امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی امام حنیفہ کی نہیں ہے, ان کے شاگردوں کی. تو ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا؟ حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو ائمہ مجتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں, اس کو فالو کر لو بھائی. اس میں کیا ہے آسانی. جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا؟ ریٹن میں آ گیا. حدیث بھی ریٹن میں آ گئی, حدیثیں بھی تھیں, فقہ بھی تھا, ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے. اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا, محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا. تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے, ان کو نام ہم نے کیا دے دیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا کہ مرتب وہ ہیں, وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں. امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی؟ بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو. جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی. اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا, بھائی یہ کتابیں ہیں, یہ ہیں. تو جو کام منکرین حدیث کیا تھا وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا, انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. مجھے اب وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا, جو اہل حدیث حضرات, ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ, میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے اور سارے نیک نہیں ہوتے ہیں, یہ بھی بتا دوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا, مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا, میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا, اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں, ٹوکنا اس کو, تو زور سے فاتحہ پڑھ, ٹانگے یہ کرو اور رفع الیدین کرو, ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے, شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا, گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ, نماز پڑھو, ان وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ تھا میں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں, تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں, تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے, تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف, سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟ قرآن و سنت میں تحقیق کی نا. انہوں نے کہا. میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں, ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں.
اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے وہ فہم معتبر نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ائمہ اربعہ آتے ہیں، تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجینئر علی مرزا کو بھی غلط کہے گا، پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چاروں اماموں نے تحقیق کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1 ارب 22 کروڑ امت کو لگا رہے ہو، وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے؟ تحقیق کرے. تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی، ماضی میں جتنا جائیں گے، اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی، فرقوں میں بٹتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا؟ ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا. اس نے ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں، تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا، جو گورے کے آنے سے پہلے تھا، اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا. حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا، بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے، جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا. اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو؟ غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا؟ جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے، اجماع امت ہے، اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا. یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں، اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے، پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں، قرآن، حدیث، اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں، تو پھر میں کیا کہتا ہوں، بھائی اب اس میں دلیل نہیں یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں، باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے، نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی 2 سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا. ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. کہاں ہے؟ نبی نے کہا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں کرتا تھا، اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ؟ بھائی عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں، باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو، وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے. تو یہ ناانصافی ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں، لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہو، امام شافعی کا، امام حنیفہ کا، لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو. اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا. تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، مدارس اسی کے ہیں، علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، جب ابھی آسٹریلیا میں گیا وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں. وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو. کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی.
اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے, اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے, نہ کوئی نئی جماعت ہے, نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہے یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں, یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں, ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے, تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ, اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 600 سال پرانی کتابیں بھی, وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ کو. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا, بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو, ان کا دفاع کیوں کرتے ہو, یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو, تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے, جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے, کیونکہ نہیں ملتا ہمیں, قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا, اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا, اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے, صحیح ہے نا, نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے, تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا, تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی, ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں, یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, لہذا یہ غلط ہیں, اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا, جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. ابھی تک تو نام نہیں ہے, لیکن جب زیادہ لوگ فالوور بڑھ جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا, وہ فرقہ بن جائے گا. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, جتنی غلطی ہے اتنی رکھو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, علماء دیوبند کی نہیں ہے. یہ بہشتی زیور کے مسائل علماء دیوبند کے نہیں ہیں, صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں, قرآن سے لیے گئے ہیں, حدیث سے لیے گئے ہیں, اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی ہے, یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی ہے, یہ ہے اس میں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی رائے بھی نہیں ملتی, اس میں اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے, بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں, تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھائی یہ غلط ہے, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, نہیں مانتے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, اب کوئی نہ قرآن سے ہے, یہ نہ صحیح حدیث سے ہے, نہ امام حنیفہ سے ہے, تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے, لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم الامہ زندہ ہوتے نا, میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا. آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. 8 سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. میں 5ویں درجے میں تھا, درجہ خامسہ میں. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا, بلکہ ریٹن فتویٰ اور اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا, چھپ گئی تھی وہ. میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے, صحیح مسئلہ یہ. میں 5ویں خامسہ کا طالب علم تھا, تو ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا, اس مدرسے کی 5ویں کلاس میں, درجہ خامسہ میں. حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا, فرمایا بالکل فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں یہی بات سمجھ میں. حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو, جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے, بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے. یہ اعتدال علماء دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے. باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو, تمہارے پسینہ نکل جائے گا, ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے, پسینہ نکل جائے گا تمہارا. دعوے یہ ہوں گے ہم نیوٹرل ہیں, ہم بھائی بالکل قرآن سنت. آپ 3 طلاق کے مسئلے میں کروا کے تو دکھاؤ نا. آپ
ہم جو اتنے کانفیڈنٹلی چیخ رہے ہیں, ابے بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے تین ہی ہیں, اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں. آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں تیار ہوں. نہیں رجوع کریں گے. اور میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے. دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے, نہ حنفیت کے لیے. جب میں نے تحقیق کی میں نے کہا کچھ ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دیں یار گنجائش ہم اس میں, ٹھیک ہے نا, کخ بھی نہیں ہے. باقیوں کو ہم نے دیکھا بھائی بہت جامد ہیں. اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے ایک کلپ بنایا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے جو کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے, اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے, پھر میرا نام بھی لے رہا ہوں, تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں, مناظرے کی نیت سے نام نہیں لے رہا. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا یہ خلا کے مسئلے میں حنفیوں کے ایسا ہے. بھائی انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے, ایسا نہیں ہے. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بالفرض اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ صرف فقہ حنفی میں نہیں ہے, اول تو ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافی میں بھی گنجائش ملتی نا تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے. اور چھوڑا ہے ہم نے, فقہ مالکیہ پہ فتویٰ نہیں دیا ہم نے. کیا ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کورٹ میں, اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے. اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ری ایکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے, اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں تو دودھ 2 اور 2 4 کی طرح دکھا سکتا ہوں, ہے ہی نہیں نا کچھ, کہاں سے ملے گا. جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں, بہت بڑے شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ. ابھی آپ دیکھو قیصر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے, آپ نیوٹرل ہو کے غور کرو گے نا قیصر راجہ برحق ہے. اب ان پہ قیصر راجہ پہ الزام لگا دیے کہ یہ مدرسوں میں آ رہے ہیں, مدرسوں میں نہیں. یہ جامع رشید بھی دورہ ہوا نا قیصر راجہ صاحب کا, تو کہا یہ اصل میں جن مفتیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں مولویوں نے ان کو بیوقوف بنایا. یہ مدرسوں کی یہ خوبی تھی کہ ایک آدمی جو مولوی نہیں ہے دیکھا کہ جب یہ الحاد کے خلاف ایک اچھا کام کر رہا ہے تو مدرسوں نے نہ دیوبندیت دیکھی نہ بریلویت دیکھی, براڈ مائنڈیڈ ہو کے کہا کہ آؤ یار ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. علماء نے یہ کہا, یہ تو علماء اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئے. اس سے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مدرسے والے تنگ نظر ہوتے ہیں, یہ الزام کیا ہو رہا تھا غلط. تو اس میں تو تعریف کرنی چاہیے تھی جامع رشید کی. کیا اس بندے کی نہ داڑھی بھی پراپر نہیں ہے اور وہ بالکل ایک طالب علم بھی نہیں, یعنی مدرسے کا طالب علم بھی نہیں ہے, وہ تو بالکل وہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں کہتے. مجھے نہیں پتا وہ قیصر راجہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں شافی کو کرتے ہیں, یہ کیا ہے اہل حدیث ہے, مجھے ابھی تک نہیں پتا اور ہم نے پوچھا بھی نہیں. ہمارے یہ مسائل ہی نہیں ہے نا, ہمارے لیے کوئی ان چیزوں کی اتنی زیادہ ویلیو تھوڑی ہے. ہاں اس کی ہے کہ جو ان چیزوں میں الجھا رہا ہو لوگوں کو, تو قیصر راجہ صاحب ان چیزوں میں نہیں الجھاتے لوگوں کو. تو جب وہ جامع رشید آئے تو میں تو بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یار مجھے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کی ورک شاپ میں لازمی بیٹھتا تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا, اور واقعی میں بیٹھتا, میں مذاق تھوڑی کر رہا تھا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا. ہو سکتا ہے جو باتیں آپ سکھا رہے ہو ہمیں پہلے سے آتی ہوں, لیکن اس کا بھی تو امکان ہے یار کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتا ہوں. 100% دنیا میں کون کامل ہو سکتا ہے؟ آتی ہوں گی تو ریوائز ہو جائیں گی, نہیں آتی ہوں گی ہو سکتا ہے 100% ہمیں نہ آتا ہو جو آپ بتا رہے ہو, کچھ بھی نہ پتا ہو ہمیں اس بارے میں. تو اس میں ہم براڈ مائنڈ, تو اس میں مدرسوں کی تعریف بنتی تھی کہ یار یہ تو ہر طبقے کے لیے ان کے دروازے کیا ہیں کھلے ہوئے ہیں. لیکن اب وہی تعریف کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ سے دیکھ رہے ہو تو وہی الزام بن گئی ہے کہ قیصر راجہ صاحب اصل میں مولویوں کے پاس جا رہے ہیں نا, تو انہوں نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی یہ بار بار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ فرقے کی عذاب سے آپ بچو. تو بچنے کا طریقہ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوبندی بناؤ یا اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت کا لیبل لگاؤ, قطعاً نہیں. یہ تو میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں, ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں اختلاف ہوگا تو اتنا ضرور ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہیں, بلکہ کہتے ہیں چاروں فقہ میں سے ایک کو آپ کیا کر لو, فالو. آپ فقہ شافی کو فالو کر لو اگر حنفی پسند نہیں ہے, آپ فقہ مالکیہ کو فالو کر لو, آپ فقہ حنبلی کو فالو کر لو. چاروں سے نکلنے کی بے لگام مت ہو جاؤ, کیونکہ یہ آگے بے لگام شتر بے لگام اونٹ ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچ بیچ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت, میرا مقصد آپ سے اسی اسٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں.
سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو پھر وہی کلپ بازی شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں جیسا آپ کائنڈلی آپ کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا, میرے بیانات پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ ریئیکشن غلط ہے آپ کی, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے, اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اور آپ فقہ حنفی پہ بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہو کہ فقہ حنفی میں, ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ ویل مچھلی حلال نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں ہے ویل مچھلی حلال؟ جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے؟ تو یہ نا ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں دکھاؤ, بول دیا ویل مچھلی حلال نہیں, حنفیوں نے خام خامے پھینک. یعنی ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیہ کے کسی عالم کو مانتے ہیں, وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, نہ امام شافعی کو مانتے ہیں, کسی کو بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ون مین شو, کہ ایک بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے. یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے, یہ تو بہت کمزور ہو گیا نا مذہب. اسلام ہزاروں علماء صلحاء گزرے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ, فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کتنی ساری حدیثیں اس بارے میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہے نا نعروں پہ مت جاؤ. ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جو صحابہ ما انا علیہ, جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا, ما انا علیہ و اصحابی, فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو ہم نبی کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے, صحابہ, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں آج کل کے پروفیسر تشریح نہیں کریں گے, کائنڈلی آپ یہ زحمت نہ کریں. جو تشریح پہلے چاروں امام جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا فقہ مرتب ہے, باقیوں کا مرتب ہے نہیں. جیسے امام بخاری کی کتاب تو مرتب ہے, باقیوں کی کہاں ہے؟ اب کوئی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہو تو گزرا ہو بھائی, ہم کیا کریں اس کا, ہمیں تو وہی بھائی نہیں ان کے علوم ہمارے پاس. تو انہی کے مرتب ہیں. ہم کہتے ہیں نئے فرقے بنانے سے بہتر ہے ایک کی طرف منسوب ہو جاؤ, اور باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو, بات بڑے آسانی سے حل ہو جائے گی. ہاں علماء جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہ خود یہ کر لیتے ہیں, بھائی یہاں فقہ حنفی کے بجائے فتویٰ کس پہ دیا جائے, فقہ شافعی پہ, یہاں فتویٰ کس پہ دیا جائے, وہ علماء خود ضرورت محسوس کر لیتے ہیں. علماء میں ایسا جمود نہیں ہے. سعودی عرب میں حج کے مسائل میں ہم نے خود فقہ حنبلی پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے لوگوں کو, بھائی وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے فقہ حنفی پہ چلنا. تو لیکن یہ عوام نہ کرے, عوام بے لگام ہو جائے گی, اور علماء سے بدگمان نہ ہو. آپ یہ نہ کہ یہ ہمارے منجن, یعنی یہ کیوں جب کہ ہمارے ٹھیکیدار بن گئے. تو ہر چیز میں بھائی اس کے ماہرین ہی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہوتی ہے. صحت کی لگام ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا, یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر کب سے ٹھیکیدار ہو گیا ہماری صحت کے. تو علماء, علم میں علماء ہی کی بات کو مانا جائے گا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کب سے ٹھیکیدار ہو گئے. تو اگر آپ نے علماء کو بیچ سے نکال لیا تو اسلام کا بیڑا غرق کر دو گے آپ. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق, تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد, تو اس میں 2-3 چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلی پڑیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ چیزیں یاد آئی تھی رہ گئی دماغ سے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو حدیث 2812 ہے اس کا بھی کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے, لیکن اب میں نے سوچا اس کا جواب میں 1-to-1 دوں گا, 2812 کا 1-to-1, کیونکہ پھر جواب دو تو پھر کچھ گھوم جاتا ہے بات. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات, یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں, یہ الزام بھی لگایا گیا ہے نا. یہ خوب سمجھ لو, حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں, یہ بالکل غلط ہے. کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پالیسیوں سے متعلق. اسی میں ایک مثال دیتا ہوں. جناب انجینئر صاحب نے جب یہ سب کا لفظ ہے نا, سب کا لفظ, حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ, تو اس میں یتصابانی
ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میں جہلم گیا تھا تو پورا سب کچھ, لیکن وہ کیا کریں, وہ مسئلہ یہ ہو گیا. مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی. تو وہاں ہی ترجمہ کیا بھائی دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو, کیوں؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہمیں بھی ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے, وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے, تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے, تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا. یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے, اختلاف تو وہ تو تھے نا, اختلاف تو تھا, اس کا کون منکر ہے. شتم کا لفظ ہے, حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے, صحیح حدیث ہے مشکات کی, یا نشے کے پہلے نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا, گہری تھکاوٹ ہو, تو پھر نماز نہ پڑھو, کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ یشتمو, اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں؟ بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے, ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم, کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا, کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا, اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا, اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے, تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا, تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے؟ کم از کم ان کو وہ مقام دے جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے. وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا, یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں, لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا, اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ, نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے, نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ حنفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے. تو کوئی فقہ حنفی میں حرام نہیں ہے بھائی, حلال ہے فقہ حنفی میں. مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے. اور بھی بہت ساری باتیں فقہ حنفی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. یا پھر وہ صرف فقہ حنفی میں نہیں, وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے, سب میں ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں, ابھی جو کہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا, تو انہوں نے چھیڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا, میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے, دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا, یہ ذہن میں رکھو, ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں, میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے, اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا. پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں آئی ہوئی, خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا. میں جو 4 شادیاں چیختا ہوں آپ کو عیاش بنانے کے لیے تھوڑی چیختا ہوں, میں پاگل ہوں کیا؟ میں تمہارے 4 شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی؟ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو. وہ حال نہ ہو جو جاپان کا حال ہوا ہے, جو انگریزوں کا حال ہو گیا. اتنی ترقی کے بعد بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں, تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا. تو ہم تو اس چکر میں, ان چیزوں میں, اگر میں انہی رفع الدین میں اور وہی 2812 کو لے کے بیٹھا رہا ہوں اور بنو امیہ کے پھڈے سلجھاتا رہا ہوں, تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی, اسی میں لگ جائیں گی. تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں, میرا نام نہ استعمال کریں, نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے. کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے. تو جو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا, اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا, تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو.
کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے, تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو. آپ نے کہا رفع الیدین کی, یہ ترک رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہے, کسی نے بھی صحیح نہیں کہا, یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے. تو اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر آپ کے فینس آپ کو بولیں گے یہ تو کہہ دیا نا, یہ کیا, آپ رجوع کرو. پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا, اسٹاپ نہیں ہوگا. رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو. نہیں بھائی, یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا, یہ تو فلاں کا بھی ہے, یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا, ابھی تھوڑی میں بحث چھیڑ دوں گا. یہ تو محدثین کا, یہ تو فلاں کا, یہ تو فلاں کا, یہ تو فلاں کا ہے. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی. یہ دیکھو یہ ترجمہ آیت کا, اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو, تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ آپ, یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. تو اتنی چیزیں ہوں گی, اتنی چیزیں ہوں گی, اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی. وہ کہتے ہیں نا تم سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, بہت مسائل. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں. آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو میں فوراً دکھا دوں گا, دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں. آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب. پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے. آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں, یہ کتاب. پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. پھر آپ کہہ رہے ہو یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ بیس کیا ہے؟ غلط ہے. یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی, تو اگر آتے گئے نا تبھی بتا, بہت ہیں. آپ نے کہا یہ عدالتی خلا, عورت کو بھی حق طلاق کا. آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ نہیں ہے. آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے. یہ رہی بخاری کی حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچی, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں بتا نہیں رہا نا, ابھی تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر, وہ کیونکہ فوراً ریئیکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ریئیکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر ہیں, کل میری ملاقات ہوئی, بڑے لمبے چوڑے نا. تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے, سوری وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو. اوپر فلیٹ میں نا, اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا میری بیوی کو جھانک رہا ہے یہ. حالانکہ وہ بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بلڈر ہیں, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک رہے ہیں نا یہ فلیٹ میں. وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا, اس کو لگا کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. غلط فہمی تھی, اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی, آ گیا لڑنے کے لیے نا. اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ بڑی چیز ہے نا یہ. تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا, نیچے نہیں آیا اس وقت, پہنچ گیا ہوگا گھر. وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا نا, میں گھر سے باہر نکلا, اب تڑی نہیں دے تو مصیبت, کہ آیا کس کام کے لیے. تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کی حالت نا یوں 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 کانپنا سا شروع کر دیا اس نے. کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا جا یار پکچر سے کیا لڑ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا, تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی اسٹریس دور ہو گئی ہے, کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں.
جو نکاح کی طرف چلے گئے. کتنی لڑکیاں طلاق یافتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے, یا ان کے مردوں نے کر لی. میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کیے ہیں. پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے, اس میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ. خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں. تو اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں, تبھی جب انجینئر صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے, تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو, ہم کچھ اور کام. لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. تو اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ, پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم کر دو. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آن لائن کا ہوا, ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار, ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں, آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا, تو پھر میں بہت کچھ ہے, چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں. کہ آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا, میں آپ کو وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ میں بعد میں وہ ہے, سب کچھ موجود ہے, وہ میں دکھا دوں گا. آپ کہہ سکتے ہو ابھی دکھا دو نا, پھر تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو. پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا, بہت ساری چیزیں, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع, پھر آپ اس سے رجوع. رفع الیدین والے مسئلے میں جو, پھر تراویح والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے 8 رکعت والی گولڈن, میں یہ بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چرایا ہے. یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے, حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سند ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ مسترب سند ہے, مسترب ہے, یہ استراب ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا, لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زئی سے لے رہے ہو. آپ کی بہت ساری چیزوں میں ان کی اہل حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے, وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں, اپنی نہیں ہوتی. تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے. تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا, اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے, تو لوگ تو الجھ گئے اس میں, ہم تھوڑی الجھے ہیں بھائی, ہم نہیں الجھے اس میں. آپ نے کہا کہ صلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں, وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا. تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے. پھر آپ نے سنت مؤکدہ والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا, اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا. تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ بس نوافل ہیں, پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو. تو میں بتاؤں گا سنت مؤکدہ کیسے, آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا. آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, کہا نا, میرے خلاف کلپ بنائے کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں, یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بیہودہ چلتے ہیں. ابھی آپ کا کلپ آیا ہے, آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ولاگرز ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا جو بیہودہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. یہ جواب آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تھا, آپ پہ چاہیے تھا ہودہ بنائیں یا بیہودہ بنائیں, یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. وہاں ولاگر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بیہودہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. اس کا مطلب ہودہ جو بناتے ہیں, یعنی بیہودہ کا الٹ ہودہ ہی ہوگا نا, ان کی حلال ہے. بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے, تو یہ جواب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی, میں کہوں گا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. بھائی مجھے اس سے کیا فرق ہے کہ ہاں ایک جو ہے نا, ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے, ایک اس سے کم درجے کا, لیکن ہیں تو دونوں کیا, ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے. تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ولاگرز کی آمدن جو ولاگنگ کر رہے ہیں یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے, تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فحش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے. دوسرا انہوں نے پی گئے, یعنی اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فحش نہیں بنا رہے اس کی کیا ہے, حلال ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا بھائی فحش بناؤ یا غیر فحش بناؤ دونوں کی کیا ہے, حرام ہے. لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجے میں فیور دے رہے ہو, اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں آپ یہ فرق نہیں کرتے. جب ایڈورٹ اور اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں, ویڈیو مونیٹائزیشن روکی ہوئی ہے. آپ نے جس بیس پہ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے نا, اس میں ویڈیو ہو یا پکچر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی, تو وہ کون سا جائز ہے. کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو, کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی, تو وہ کون سا جائز ہو گیا. آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے, دیکھیں حرام تو دونوں ہو گئے. وہاں آپ نے پی گئے اس کو, تو بہت ساری چیزیں ہیں.
اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ انجینئر صاحب سے میں الجھوں. اگر میں الجھ گیا تو پھر ان تمام باتوں کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, سیاسی مسائل میں بھی, آگے سیاست میں بھی بہت کچھ, میں تو سیاسی چیزوں میں بولتا نہیں ہوں. ابھی کتنے الیکشن چل رہے ہیں, اکھاڑ پچھاڑ, میں نے تو چھوڑ دیا بولنا, کیونکہ بھائی ہمارا موضوع یہ ہے نہیں. کبھی کوئی بہت مسئلہ ہو گیا تو 2-4 لفظ بول دیتا ہوں, ورنہ نہیں. لیکن بعض لوگ ہر چیز میں گھس رہے ہیں. تو ایسے اس میں خواتین مردوں کی نماز والا مسئلہ تھا, میں نے کہا کوئی حدیث لے کر آؤ جس میں ہو کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. اس کا بھی کیا کر دیا, حدیث پیش نہیں کی ہے, آپ نے صحابی کا اثر پیش کیا ہے. حالانکہ حدیث سے کیا مراد ہوتی ہے, جب الاطلاق, ہم تو صحابی کے اثر کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں. تو اگر اسلاف کے اثر کو حدیث ماننا ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی ضعیف ہے. تو میں کلپ چلا سکتا ہوں. آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, صفا مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی, وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے, آپ اجماع امت کو حجت مان رہے ہو. لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماع امت ہے, وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی انجینئر صاحب جواب نہ دیں آپ, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ سند ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اور وہ بھی حدیث مرفوع تھوڑی ہے. وہ فرمایا ہی کو اگر دیکھنا ہے پھر تو فرمانے والے بہت سارے دنیا میں گزرے ہیں, نبی سے تو دکھاؤ نا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی. بہت کوے والا جو کلپ پہ انہوں نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. کوے والے کلپ پہ میں اس کوے کو جائز نہیں سمجھتا, علی طلاق اس کوے کو, اس میں ڈیٹیل ہے. پھر میں نے وہ ریئیکشن ریکارڈ کروایا, وہ جو جب میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے. لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں, میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاؤں گا. تو میں ابھی تک میں نے کیا یہ کام, ویسے جواب دیے, لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجینئر صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب, کلپ چلایا پھر اس کا جواب. تو یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا نا, تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. کائنڈلی آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں, جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے. میرا نام آپ کائنڈلی استعمال نہ کریں. اگر میں نے کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے پھر میں نے کیا ہے. چلو میرے بھائی, مفتی صاحب خون کا عطیہ کرنے کی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل خون کا. اچھا, اس میں بھی انجینئر صاحب نے گڑبڑ کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ IVF کے ذریعے جو مرد اور عورت کی وہ کرتے ہیں نا, پہچان کرتے ہیں, تو پھر مرد کے جرمز رکھوائیں, ان کا یہ بھی جائز ہے. حالانکہ یہ تو دنیا میں اللیگل ہے. کتنا بڑا آپ نے, یعنی انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی. اس سے تو یہ گروتھ ریشو کی واٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو مفتیوں کا کام ہے بھائی, آپ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ مفتیان کرام کا ٹاپک ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جینڈر کو خود ہی سلیکٹ کرتے رہیں. اس طرح تو کیا ہوگا, لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے, لڑکیاں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے IVF میں رینڈملی جو ہو رہا ہے نا, بس ڈاکٹر کا کام ہے, وہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, IVF کے ذریعے باہر جو دونوں کے جرثوموں کا ملاپ ہوا تو ڈاکٹر بس اس کو رحم میں رکھ دے, لڑکا ہے لڑکی ہے, اس سے یہ نہیں ہو سکتا. کسی کے 6 لڑکیاں بھی ہو گئی نا تو بھی اللہ کی قدرت ہے, 6ٹھی لڑکی ہوگی یا لڑکا, کیونکہ 6 لڑکے بھی تو ہو جاتے ہیں نا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس کے 6 لڑکیاں ہوئی ہیں, اب وہ لڑکا پیدا کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب جس کے 6 لڑکے ہوئے ہیں اس پر واجب ہے کہ لڑکی پیدا کرے, تاکہ ریشو کیا ہو, بیلنس ہو. تو جب اس کو ہم مجبور نہیں کر رہے تو اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ نے جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا, یہ بولی میں یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, یہ اسی پہ رہنے دو. تو رینڈملی جو ہو جائے وہی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اچھا.